وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی، ایک ہے فتویٰ اور ایک ہے مشورہ۔ فتویٰ تو یہ ہے کہ اگر ہمارے ملک کے اندر یہ مل رہی ہے اور ہمارے پاس یقین سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی حرام چیز کے ملاوٹ کا خدشہ ہے، تو اس صورت کے اندر اس کا لگانا جائز ہے۔ کوئی اپنے تقویٰ کی بنا پر نہ لگائے، تو ایسی صورت کے اندر وہ اس کا اپنا تقویٰ ہے، لیکن شرعاً فتویٰ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر مل رہی ہے اور کوئی ہمیں یقین ہے کہ اس کے اندر کوئی حرام چیز نہیں ہے۔ شبہ الگ چیز ہے اور یقین ہو، جیسے کہ اس وقت عام حالات میں یقین ہی ہے کہ کوئی انشاءاللہ غلط چیز نہیں ہوگی، تو اس صورت کے اندر لگانا جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی بھی صورت کے اندر، یہ تو عام حالات کے اندر ہے، ایسا موقع آ جائے کہ ویکسین کے علاوہ کوئی چارہ کار ہی نہ، ڈاکٹر کہے کہ بھائی ویکسین لگاؤ گے تو ہی بچو گے، جان جانے کا یا مرض کے انتہائی بگڑنے کا خطرہ ہو، تو اس صورت کے اندر اور کوئی ہمارے پاس علاج بھی نہ ہو، تو ہر صورت کے اندر پھر یہ ویکسین لگائی جا سکتی ہے۔ فی الحال ایسی کوئی چیز ہمارے ملک میں الحمدللہ ہے تو نہیں، لیکن احتیاطاً بتا دی۔ اب آتے ہیں مشورے کی طرف۔ عرض یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث جب پڑھتے ہیں تو اس قرآن حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے، صاف ستھری بات ہے کہ یہ یہود اور نصارہ، کافر اور مشرک آپ سے راضی ہو ہی نہیں سکتے۔ جب یہ لوگ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے اور راضی ہونے کا ایک ہی طریقہ بتایا، حتی تتبع ملتہم، کہ آپ ان کے دین مان لو، بس پھر یہ راضی ہو جائیں گے، صحیح ہے، اب ہمیں یہ بندہ صحیح ہے، اب ہمیں یہ ملک صحیح لگتا ہے، اس سے کہ وہ ہمارے دین پر آ رہا ہے۔ تو ان سے یہ امید رکھنا اس مادی دور کے اندر کہ وہ فری آف کاسٹ جو سپلائی کر رہے ہیں، یہ ہماری صحت کی بحالی کے لیے، ہماری طبیعت کے اندر اچھا پن لانے کے لیے، ہمارے ملک میں صحت افزا ماحول لانے کے لیے کر رہے ہیں، یہ انتہائی بعید بات ہے۔ اور میں ہی سمجھتا ہوں، بڑے وثوق سے کہتا ہوں، کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ باہر کے کافر مشرک یہود و نصارہ مل کر یہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں، مسلمانوں کے ملک کے اندر بالکل غلبہ ہو صحت کا اور یہاں پر لوگ بڑے اچھے ماحول میں رہیں، تو یہ تو بالکل بعید اور بے وقوفی ہے۔ لہٰذا ہم اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ یہ ہمارے مخلص نہیں ہو سکتے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ کچھ حالات ایسے عوارض پیش آ جاتے ہیں، حج عمرے کا سفر ہے، باہر آنے جانے والے لوگ ہیں، کہ اس پر تو ویکسین ضروری ہے۔ تو اس صورت میں کیا کریں؟ آخری وقت کے اندر پتہ لگا بھائی سینٹر میں رش ہے، کیوں رش ہے؟ کہ بھائی وہ سفر کے لیے لازمی کر دی ویکسین اور لائن لگی ہوئی۔ ایسی صورت کے اندر احتیاطاً پہلے سے لگا لے، خاص کر وہ حضرات جو سفر، حج عمرے یا جو بھی باہر نکل کر گھومنے پھرنے کے شوقین ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، ہر جگہ ہم کو دکھانا ہے، تو احتیاطاً صبح شام کی حفاظت کی دعائیں پڑھ کر لگا لیں۔ عام حالات کے اندر اس کو لگانے سے بالکل احتیاط کریں، بالکل احتیاط کریں۔ کوئی بھروسہ نہیں ہے اس پر، جتنی چیزیں آ رہی ہیں، جس پر اتنی تحقیقات آ رہی ہیں، ہم ان تحقیقات کو یقین سے تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دیں۔ تو ہمارے پاس یہ سنی سنائی باتیں ہیں، ہمارے پاس کوئی تحقیق نہیں ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ اٹھے اور اس پر ایک ایک چیز پر تحقیق کرے اور اس کے احتیاطی پہلو دیکھے، اس کی اجزائے ترکیبیہ دیکھے، تو اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ لیکن فی الحال ہمارے پاس جو چیزیں آئی ہوئی ہیں اس کے اندر ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا اس کے اندر اللہ نہ کرے ہو مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے۔ تو مشورہ یہ ہے کہ عام حالات کے اندر جب کہ ضرورت بھی نہیں ہے، ان چیزوں سے احتیاط کریں۔ خدا نہ خواستہ بیماری آتی ہے تو ویسے بھی ڈاکٹر حضرات جب ویکسین نہیں آئی تھی پیراڈول کھانے کا مشورہ دے رہے تھے، ایسی صورت میں اپنے آپ کو کوارنٹائن کر دیں اور احتیاطی مشوروں پر عمل کریں اور دوائیاں کھائیں، ویکسین سے پھر بھی احتیاط کریں، یہ مشورہ ہے۔ اب آتے ہیں کورونا کی طرف جو آج کل پھیل رہا ہے۔ بات بھائی کل ملا کر یہ ہے کہ کورونا کو کرتے کرتے میرے خیال میں اس وقت 1.5 سال ہو گیا۔ یہ 1.5 سال کے اندر کورونا کا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان اس سے ڈر رہا ہے موت کی وجہ سے، حالانکہ موت کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے بھائی۔ یہ دنیا کی زندگی میں ایک نہ ایک دن تو موت ہے ہی، آج نہیں تو کل موت ہے، کل نہیں تو پرسوں موت ہے، 40 نہیں 70 سال، 80 سال، 85 سال، 90 سال، موت تو آخر میں تو ہے۔ تو اگر یہ مسائل بڑھتے چلے گئے اور مسلمان موت کی سے ڈرتا چلا گیا تو غیر جو ہے وہ ہمیں ڈراتے رہیں گے۔ تو ایسے موقع کے اوپر اللہ ہم کو یہ تقویت دے، ہمارے ایمان کو اتنی طاقت اور پذیرائی دے، ہمارا ایمان اور یقین اتنا سر چڑھ کر بولے کہ ہم بولیں کہ بس
اب کرونا ورونا کچھ نہیں ہے، اب ہم احتیاطی پہلو پر بھی عمل کریں گے، احتیاطی طور پر کھانا پینا بھی اچھا رکھیں گے، کوئی بیماری ہوئی تو اس کو حل کرنے کی بھی کوشش کریں گے، بس ساتھ حفاظت کی دعاؤں کا اہتمام کر کے اپنی زندگی کا سفر جاری رکھیں۔ کما رہا ہے تو کماتا رہے، ملازمت ہے تو ملازمت کرتا رہے، اس خوف سے کہ بھائی میرے کو یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا، اپنے آپ کے دل کو مار دے اور اپنی فیملی سے دور ہو جائے، باہر کوئی سرگرمی ہے جو چہل قدمی کی، کھیلنے کودنے کی، اس سے دور ہو جائے، یہ ساری چیزیں سمجھ سے بالا تر ہے۔ جو آخری باتیں ہیں وہ بطور مشورہ ہے، اچھی لگے تو ٹھیک، ورنہ آپ اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال سکتے ہیں۔ جو شروع کی بات تھی وہ فتویٰ تھی، وہ شرعی حکم ہے، وہ شرعی حکم ہم سب کے لیے قابل عمل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔